بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 37۔ کتاب کا نام رزم و بزم، ساز و نغمہ، حسن و عشق اور محلاتی سازشوں کے جال میں پھنسے ہوئے انسانوں کی وقت کے ہاتھوں ذلت و رسوائی کی جانگداز داستانیں۔ مصنف الیاس سیتاپوری۔ داستان نمبر 4، بہشت زار یعنی زار کی جنت۔ تاریخ کا عجیب و غریب دور اور تاریخ کے انوکھے اور حیرت انگیز لوگوں کی کہانی۔ رات کے پچھلے پہر جبار کی آنکھ نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے سونے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا۔ وہ چپکے سے اٹھا اور اپنے خیمے سے نکل کر باہر ٹہلنے لگا۔ باہر سردی بھی غضب کی تھی۔ اس نے دیکھا باہر کئی جگہ آگ کے الاؤ روشن ہیں اور ان کے چاروں طرف لوگوں کا ہجوم ہے اور وہ سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جبار کو حیرت ہوئی۔ اس نے سوچا یہ آدمی ہیں یا جن جو اتنی ویران جگہ پر رات گئے بھوتوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ آہستہ آہستہ ایک الاؤ کی طرف بڑھا۔ الاؤ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے جبار کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بآواز بلند کہا، دیکھو وہ عجیب و غریب، تند خو، بلانوش، بسیار خور اور جد و جہد کا پتلا۔ جب یہ ان کے سر پر پہنچ گیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ وہ سب جبار کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس میں کئی خوبصورت عورتیں بھی تھیں۔ ایک بوڑھے مرد کو جبار کی آمد پر اعتراض ہوا۔ بولا، مہمان، تمہیں بلا اجازت یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ جبار الاؤ پر ہاتھ سینکنے لگا۔ تیوریوں پر بل ڈال کر پوچھا، کیوں؟ مجھے یہاں کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ بڑے میاں نے جواب دیا، تم کو میرے گھر بلا اجازت نہیں آنا چاہیے تھا۔ یہ میرا گھر ہے، میرا کنبہ ہے۔ ہم لوگ سرد راتیں اسی طرح الاؤ کے گرد بیٹھ کر گزارتے ہیں۔ تم ہمارے مہمان ہو، ہم نے تمہیں اپنے خاندانوں سے دور دور رکھا ہے۔ جبار نے کہا، یہ دور دور کیا چیز ہوتی ہے؟ میرا دل گھبرایا تنہائی سے، میں یہاں آ گیا۔ میں اپنی مرضی کا مالک ہوں، جہاں چاہوں رہوں، مجھے کوئی روک نہیں سکتا۔ اس پر بڑے میاں تن کر کھڑے ہو گئے۔ کیا بکواس کیا جا رہا ہے؟ تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ جبار نے بڑے میاں کا گلا پکڑ لیا۔ بتاؤں میں کیا سمجھتا ہوں تمہیں؟ نوجوان مرد جبار پر جھپٹے، لیکن جبار نے بڑے میاں کو دھکا جو دیا تو وہ دور جا گرا۔ اس کے بعد جبار نے ان نوجوانوں پر حملہ کر دیا اور ہر ایک کو مار گرایا، اور پھر بولا، تم لوگوں نے دیکھ لیا مجھے، میرا نام جبار ہے، تمہاری گردنیں توڑ دینے والا۔ اپنے مردوں کو پٹتے دیکھ کر عورتوں نے جبار پر حملہ کر دیا۔ ایک عورت نے الاؤ میں سے ایک جلتی لکڑی کھینچی اور جبار پر دے ماری۔ جبار ہٹ گیا، لڑکی کا وار خالی گیا۔ جبار کو اس لڑکی پر غصہ تو بہت آیا، مگر کرتا کیا؟ وہ پھرتی سے لڑکی کے پاس گیا اور تھوڑی پکڑ کر چہرہ اوپر اٹھایا اور بولا، تو خود بھی نازک ہے اور عورت ذات بھی، یہ تجھے کیا سوجھی تھی جو مجھ پر خواہ مخواہ الاؤ کی لکڑی کھینچ ماری؟ لڑکی نے جواب دیا، تو نے میرے باوا کا گریبان کیوں پکڑا تھا؟ اور پھر تو نے میرے بھائیوں کو بھی تو مارا تھا۔ جبار نے سینہ پھلاتے ہوئے کہا، لڑکی، میں کچھ نہیں جانتا اور نہ ہی میں رو رعایت کا قائل ہوں۔ میرے ساتھ جو جیسا سلوک کرے گا ویسا ہی میں بھی جواب دوں گا۔ لڑکی نے غصے میں کہا، اب تو یہاں سے چلا جا، ورنہ میں چند طاقتور نوجوانوں کو بلا کر تیری پٹائی کروا سکتی ہوں۔ جبار کو ہنسی آ گئی۔ نہ کہیں ایسی حرکت نہ کر گزرنا، ورنہ میں تو کہیں کا بھی نہیں رہوں گا۔ لڑکی نے پھر وہی بات کی، بس تو یہاں سے چلا جا، اسی میں تیری خیریت ہے۔ جبار الاؤ کے پاس بیٹھ گیا اور ہاتھ سینکنے لگا۔ خاتون، تم عورت ہو اس لیے میں خاموش ہوں، ورنہ اگر یہی باتیں کسی مرد نے کی ہوتیں تو اسے ایسا جواب دیتا کہ زندگی بھر وہ یاد رکھتا۔ لڑکی وہاں سے بھاگ کر کسی اور طرف غائب ہو گئی۔ جبار ہاتھ سینکتا رہا۔ پھر بڑے میاں اور اس کے لڑکے اسے حیرت اور غصے سے دیکھتے رہے۔ جبار نے تنزن کہا، آپ لوگ دور کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں آ جائیے الاؤ کے پاس،
بڑی سخت سردی ہے اس وقت۔ بڑے میاں نے کہا، افسوس نوجوان، جو بات میں نہیں چاہتا تھا وہی ہونے والی ہے۔ اب بھی اسی میں عافیت ہے کہ تو یہاں سے چلا جا، ورنہ تجھے قتل کیا جا سکتا ہے۔ جبار نے ہنس کر کہا، مجھے قتل کیا جا سکتا ہے؟ کون قتل کرے گا مجھے؟ بہت خوب، وہ نازک اندام لڑکی۔ اتنے میں لڑکی ایک نوجوان مرد کو لیے ہوئے واپس آتی دکھائی دی۔ جبار نے دیکھا مرد کے ہاتھ میں ایک چھرا تھا۔ جبار ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ جب وہ دونوں قریب آ گئے تو جبار بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر تک ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ لڑکی نے مرد کو جوش دلایا، اس نے میرے جسم کو ہاتھ لگایا، کر دے اس کے 2 ٹکڑے۔ مرد نے نرمی سے سمجھایا، نوجوان تم یقین کرو، میرے ایک ہاتھ کے بھی نہیں ہو، تم ہمارے مہمان ہو۔ رشید اور حمید نے تیری بابت ہمیں کچھ بتایا تھا، چلو اس بہانے ملاقات تو ہو گئی۔ وہ مرد آگے بڑھا اور جبار کو گلے لگانے کی کوشش کی، لیکن جبار نے اسے دھکا دے دیا۔ وہ گرتے گرتے بچا تو جبار کو ہنسی آ گئی اور بولا، میں نے یہاں ایک مرد میں بھی ویسی طاقت نہیں دیکھی، نہیں پائی۔ گرنے والا مرد سنبھلا اور بلند آواز سے جبار سے کہا، لے سنبھل، میرا داؤ، میری طاقت بھی دیکھ لے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کے لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ جبار سنبھل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ شخص دور سے دوڑتا ہوا آیا اور اچھل کر داہنی لات جبار کے سینے پر رسید کر دی۔ حملہ اتنا سخت تھا کہ جبار خود سنبھال نہیں سکا، دور جا پڑا۔ وہ جیسے ہی اٹھا اس پر اسی انداز سے حملہ ہوا اور جبار ایک بار پھر گر گیا۔ جبار کو اپنی زندگی میں کبھی بھی اس جیسے حملہ آور سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ الاؤ کے چاروں طرف جو لوگ کھڑے تھے وہ ہنس رہے تھے۔ لڑکی نے ایک بار پھر مشورہ دیا، تو یہاں سے چلا کیوں نہیں جاتا؟ اور اسی لمحے جبار کے سینے پر چوتھی لات لگی اور جبار دور جا گرا۔ لڑکی نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے ساتھی مرد کو منع کیا، اب بس بھی کرو۔ یہ مرد خاموشی سے جبار کے پاس جا کھڑا ہوا۔ جبار نے کہا، او شخص، تو نے ایک کرتب دکھا کر مجھے پریشان کر دیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے لڑائی کا؟ میں اگر چاہوں تو مچھر کی طرح مسل کر رکھ دوں تم لوگوں کو۔ لڑکی نے کہا، بس بس، ہم نے دیکھ لی ہے تیری بہادری۔ لڑکی کے ساتھ جو مرد آیا تھا اس نے مسکراتے ہوئے کہا، دوست، لڑائی ختم۔ جبار نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک جھٹکا جو دیا تو مرد جبار کے قدموں میں منہ کے بل آن گرا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ کسی نے اس منظر کو دیکھا اور کسی نے نہیں دیکھا۔ پھر جبار نے اس مرد کے منہ پر پاؤں رکھ دیا اور بولا، تیرے داؤ تو دیکھ لیے، یہ میرا داؤ بھی دیکھ لے۔ مرد نے پوری کوشش کی کہ چھوٹ جائے، لیکن وہ نہیں چھوٹ سکا۔ آخر جبار نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا، ہم دونوں کا حساب کتاب برابر ہو گیا۔ وہ مرد چھوٹتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ کچھ دیر جبار کو بڑے غور سے دیکھتا رہا، جبار بھی دیکھتا رہا۔ پھر دونوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئے۔ مرد نے کہا، تو واقعی مرد ہے، شیر کی طرح۔ جبار نے کہا، تو بھی شیر ہے، چست و چالاک، جست لگا کر حملہ کرنے والا۔ لڑکی کھسیائی ہوئی تھی، پاؤں پٹک کر جانے لگی تو مرد نے کہا، روشنک، کہیں مت جانا، اس نوجوان کو اپنے خاندان میں شامل کر لے کیونکہ یہ شیر ہے۔ لڑکی لوٹ آئی۔ بڑے میاں اور ان کے بیٹے بھی الاؤ کے پاس دوبارہ آ گئے۔ اب ان سب میں جذبہ خیر سگالی پیدا ہو چکا تھا۔ جبار نے کہا، لڑکی، تو مجھے اچھی لگنے لگی ہے، تیری عادتیں البتہ خراب ہیں، تو جھگڑالو معلوم ہوتی ہے، تنگ مزاج اور شعلہ خو۔ مرد نے کہا، بس جناب، بات یہیں تک رہنی چاہیے، کیا نام ہے تیرا؟ جبار نے جواب دیا، جناب، بات یہیں تک کیوں رہنی چاہیے؟ مجھے یہ لڑکی اچھی لگی ہے، میں نے اس کا اقرار کر لیا، اب اس میں بری بات کیا ہے؟ مرد نے کہا، اس میں بری بات یہ ہے کہ
یہ میری ہونے والی بیوی ہے، اس سے میں شادی کرنے والا ہوں۔ جبار نے کہا، تیری ہونے والی بیوی ہے، ہو تو نہیں گئی بیوی؟ میرے لیے بس اتنی سی بات کافی ہے۔ مرد کے چہرے پر غصے اور جھنجھلاہٹ کے آثار پیدا ہوئے اور وہ بولا، جبار، تم ہم سب کے مہمان ہو، اس لیے ہم لوگ تیری کڑوی کسیلی باتیں بھی برداشت کر رہے ہیں۔ یہ لڑکی میری ہونے والی بیوی ہے، تجھے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے۔ جبار نے جواب دیا، میں یہ بات کیوں ذہن نشین کر لوں؟ جب تک کہ لڑکی کی شادی نہیں ہو جاتی اس پر کوئی شخص بھی اپنا حق نہیں جتا سکتا۔ ہو سکتا ہے یہ لڑکی کل مجھے چاہنے لگ جائے۔ مرد نے لڑکی سے کہا، روشنک، چلو گھر چلیں۔ روشنک نے جواب دیا، میں پھر آؤں گی۔ جبار مسکرانے لگا اور مرد پاؤں پٹکتا چلا گیا۔ روشنک سر جھکائے الاؤ کے پاس بیٹھی ہاتھ سینکتی رہی۔ وہ کسی لمحے جبار کی طرف دیکھ بھی لیتی۔ لڑکی کے باپ نے اسے سمجھایا، روشنک، اسماعیل ناراض ہو گیا ہے، تو جا اور اسے منانے کی کوشش کر۔ روشنک نے جواب دیا، باوا جان، وہ بہت روٹنے لگا ہے، میں اسے مناتے مناتے تنگ آ گئی ہوں۔ روشن کے ایک بھائی نے کہا، پھر بھی وہ تیرا ہونے والا شوہر ہے۔ روشنک نے جواب دیا، ہونے والا شوہر ہے، ابھی شوہر ہو تو نہیں گیا۔ جبار اس کی باتیں سن سن کر مسکرا رہا تھا۔ ان سب کی باتیں سننے کے بعد جبار نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، صاحبان، میں دوسرے قسم کا انسان ہوں۔ مجھے جو چیز پسند آ جاتی ہے میں اسے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، پھر اگر وہ چیز مجھے بآسانی نہیں ملتی تو میں اسے زبردستی حاصل کر لیتا ہوں، دوسروں سے چھین لیتا ہوں، کیونکہ میں لڑائی جھگڑے سے نہیں ڈرتا۔ باپ نے روشن کو ڈانٹا، روشنک، اب تو جا کر آرام کر۔ لیکن روشنک نے باپ کی بات نہیں مانی۔ پھر روشن کے باپ اور بھائی طیش میں اٹھے اور الاؤ کے پاس سے اٹھ کر اپنے اپنے خیموں کی طرف جانے لگے۔ انہیں جاتا دیکھ کر روشن بھی کھڑی ہو گئی، لیکن جبار نے اسے دوبارہ بٹھا لیا اور بولا، روشنک، یہی نام ہے نا تیرا؟ تو کہاں جائے گی؟ ابھی بیٹھ ذرا دیر۔ روشنک نے جواب دیا، مجھے اپنے خیمے میں جانا ہے، اگر میں اس وقت نہیں گئی تو پورے کنبے کی مخالفت مول لے لوں گی، اس وقت تو مجھے جانا ہی پڑے گا۔ جبار نے اس کی ٹھوڑی کو انگوٹھے سے اوپر اٹھایا اور بولا، کیا تو نے میری بات نہیں سنی؟ وہ بات جو میں نے تیری بابت کہی تھی، تیرے ہونے والے شوہر اسماعیل کو مخاطب کر کے؟ روشنک نے جواب دیا، میں نے کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ وہ پھر جانے لگی تو جبار نے زبردستی اس کا چہرہ اپنے سامنے کر لیا، اگر نہیں سنی تھی تو اب سن لے۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ مجھے روشنک پسند آ گئی ہے اور میں جس چیز کو پسند کر لیتا ہوں زبردستی حاصل کر لیتا ہوں۔ روشنک نے کہا، بکواس، فضول بات، اور پھر وہ چلی گئی۔ اب الاؤ کے پاس جبار کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ بھی کچھ دیر بیٹھ کر اپنے خیمے میں چلا گیا۔ جبار کو زیادہ سوچ بچار کرنے کی عادت نہیں تھی، مگر اب اسے کچھ سوچنا بھی پڑ رہا تھا۔ وہ روشنک اور بعض دوسرے اہم آدمیوں کی بابت سوچ رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہیں کون لوگ، کرتے کیا ہیں، اور اس پر اتنے مہربان کیوں ہیں؟ یہ لوگ اسے چاہتے کیا ہیں؟ دوسرے دن حسب وعدہ دونوں ساتھی بھی جبار کے پاس پہنچ گئے۔ وہ دونوں بہت خوش تھے۔ انہوں نے آتے ہی جبار کو یہ خوشخبری سنائی کہ تو خوش قسمت ترین انسان ہے، تو جس چیز کی بھی خواہش کرے گا وہ تجھے مل جائے گی۔ جبار نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں کہ خوش قسمتی کیا ہوتی ہے اور بدقسمتی کسے کہتے ہیں۔ میں تو بس ایک بات کا قائل ہوں کہ جو چیز حاصل نہ ہو اسے برباد کر دو۔ دونوں کچھ دیر چپ جبار کی صورت دیکھتے رہے۔ پھر ایک نے ذرا شکایتی انداز میں کہا، بھائی جبار، ہمیں آپ سے ایک شکایت پیدا ہو گئی ہے، کیا اس پر غور کریں گے آپ؟ جبار نے جواب دیا، پہلے بات تو کرو، وہ خاص بات جو اس وقت تم مجھ سے کرنے آئے تھے۔ ایک نے کہا، جبار، کیا یہ درست ہے کہ تم نے رات پچھلے پہر عورتوں کو بہت تنگ کیا ہے؟ جبار نے جواب دیا، میں نے کسی کو بھی نہیں ستایا، یہ مجھ پر الزام ہے۔ اور وہ روشنک والی بات، کیا تم روشن کے ہونے والے شوہر سے ایسی ویسی باتیں نہیں کی تھیں؟
ہاں، میں نے اسے یہ کہہ دیا تھا کہ میں جس چیز کو پسند کر لیتا ہوں اسے آخر کار حاصل کر لیتا ہوں۔ لڑکی یا عورت کی بابت تمہارا انداز فکر کیا ہے مجھے معلوم نہیں، لیکن روشن کو دیکھ کر جو کچھ تم نے کہا وہ اچھی بات نہیں ہے۔ آخر آپ دونوں مجھ سے کہنا کیا چاہتے ہیں؟ دیکھ جبار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم دونوں اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا نام رشید ہے اور میرے ساتھی کا نام وحید۔ ہم دونوں دن رات خدمت خلق کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تجھ کو ایک مسلمان تاجر کی کنیز بہت پسند ہے تو ہم دونوں اس کی حصول یابی کی کوشش کرنے لگے۔ جبار نے حیرت سے پوچھا، تم دونوں اسے کس طرح حاصل کرو گے؟ بس یہ نہ پوچھو، وحید بولا۔ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ ہم دونوں جب اس لڑکی کو حاصل کر لیں تب پھر تمہیں خبر کریں۔ جبار کی سمجھ میں یہ دونوں اور ان کا پورا قبیلہ نہیں آ رہا تھا۔ وحید نے کہا، ہم دونوں تمہارے لیے حسین ترین لڑکی کی جستجو کر رہے ہیں، اچانک ہمیں یہ معلوم ہوا کہ تم روشن کو چاہنے لگے ہو، تو اس میں خاص بات کیا ہوئی؟ رشید ناراض ہو گیا۔ خاص بات کیوں نہیں ہوئی؟ روشن اسماعیل کی ہونے والی بیوی ہے اور تم اس لڑکی کو اپنی طرف ملتفت کرنا چاہتے ہو، یہ کوئی اچھی بات نہیں۔ جبار نے جواب دیا، دیکھو دوستوں، تم دونوں نے مجھے رہنے کا ٹھکانہ دیا ہے، کھانا کھلایا ہے، میری دل جوئی کی، یہ سب کیا ہے میں نہیں جانتا، اور نہ ہی تم دونوں میں سے کسی نے اس کی بابت کچھ بتایا ہے۔ رشید نے پوچھا، ان باتوں سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ جبار نے جواب دیا، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم دونوں مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو؟ رشید اور وحید ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے۔ آخر وحید نے کہا، ہم لوگوں نے ایک ایسی تنظیم قائم کی ہے کہ بس پھر کسی وقت اس کی بابت صاف صاف کھل کر بتا دیں گے۔ ادھر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ روشن کو تو میں اسماعیل کے لیے چھوڑ دوں گا اور میں خود اپنی پسندیدہ کنیز کے لیے تاجر کے پاس چلا جاؤں گا اور کوشش کروں گا کہ میری نرم نرم گفتگو کے جواب میں اس کنیز کو میرے حوالے کر دے۔ وحید نے کہا، لیکن جبار، تم اس کنیز کی حصول یابی کے لیے کچھ بھی نہ کرنا، جیسا کہ ہم دونوں کچھ دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ اسے حاصل کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسے ہم دونوں عنقریب تمہارے حوالے کر دیں گے۔ جبار پر حیرتوں نے یلغار کر دی اور وہ ایک بار پھر یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لوگ اس کے لیے اتنی جد و جہد کیوں کر رہے ہیں۔ اس نے ان دونوں کو ٹٹولنے کی کوشش کی اور بولا، ہلاکو کے آدمی مجھے تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اگر وہ میری تلاش میں یہاں تک آ گئے تو؟ وحید نے جواب دیا، ہم بس کل تک یہاں اور ہیں، اس کے بعد جگہ بدل لیں گے۔ پھر کہاں جائیں گے؟ کسی ایسی جگہ جہاں ہلاکو یا اس کے آدمی نہ پہنچ سکیں۔ لیکن میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں ہلاکو خان کے لشکر میں تاجر کے پاس دوبارہ جاؤں گا اور اس کنیز کو کسی بھی طرح حاصل کر کے فرار ہو جاؤں گا۔ پھر وہی احمقانہ بات، ہم نے جو کہہ دیا کہ اس کنیز کی حصول یابی ہماری ذمہ داری ہے، میں تمہیں ایک ایسے مقدس اور باکمال شخص سے ملواؤں گا کہ اس کے بعد تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں رہ جائے گی، ہر خواہش پلک جھپکتے میں پوری ہو جائے گی۔ جبار نے بے رخی سے جواب دیا، اب میں کسی سے بھی نہیں ملوں گا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں اس مقدس شخص کی کسی بات سے ناراض ہو کر اس کا سر نہ پھوڑ دوں۔ وحید نے جلدی جلدی ہولے ہولے اپنے گالوں پر تمانچے لگائے۔ توبہ کرو توبہ، یہ کیسی ناشائستہ اور نازائبہ باتیں کر رہا ہے تو؟ جبار، تو نہیں جانتا کہ تجھے کس ہستی سے ملانے والا ہوں؟ زمین پر خدا کی نمائندہ ہستی، وہ جو چاہے کر سکتی ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ اور حاکم اس سے ڈرتے ہیں۔ وہ محروم انسانوں کی محرومیت دور کرتا ہے، مایوسیوں کی مایوسی ختم کرتا ہے۔ اس کے اختیار میں ہر وہ بات ہے جو فانی انسانوں کے بس میں نہیں ہوتی۔ کیا وہ میری محبوبہ کو مجھ سے ملوا سکتا ہے؟ کیا وہ ہلاکو خان کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ رشید نے جواب دیا، ہاں، اگر وہ چاہے تو وہ تیری محبوبہ کو چشم زدن میں تیرے قدموں میں ڈال سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر وہ چاہے تو تیری محبوبہ جیسی شکل و صورت کی دوسری لڑکی پیدا کر سکتا ہے،
اس کے اختیار میں بہت کچھ ہے، اگر وہ چاہے تو اس کا ایک معمول جانثار ہلاکو خان کا کام تمام کر سکتا ہے۔ اتنی تعریفیں سننے کے بعد جبار کو اس غیر معمولی ہستی کی بابت کچھ سوچنا پڑا۔ اس نے پوچھا، میں اس عظیم ہستی سے کب اور کس طرح مل سکتا ہوں؟ دونوں کے چہروں پر خوشی کی تابانی پیدا ہو گئی۔ رشید نے جواب دیا، تم جب چاہو ہم دونوں ملوا دیں گے۔ جبار کو ان دونوں کی باتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ اس نے ایک بار پھر پوچھا، کیا اس دنیا میں یہ ممکن ہے کہ کوئی انسان اتنی زیادہ طاقت اور خصوصیت رکھتا ہو کہ جو چاہے حاصل کر لے اور کسی چیز کے مماثل دوسری چیز پیدا کر دے؟ وحید نے جواب دیا، بھائی، رشید نے جو کچھ کہا ہے اس میں مبالغہ ذرا سا بھی نہیں۔ اللہ نے چاہا تو تم اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لو گے۔ میں تجھے عنقریب ایک ایسی دنیا میں پہنچاؤں گا جو دوسروں کے لیے نادیدہ ہوگی، مگر تو اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ سکے گا۔ جبار کو جب یہ یقین ہو گیا کہ اب وہ اپنی محبوبہ سے مل سکے گا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور امید نے اس کے دل میں کچھ زیادہ ہی ولولہ اور جوش پیدا کر دیا۔ اس نے کہا، تب پھر مجھے اس ہستی سے جلد از جلد ملواؤ، میں زیادہ صبر نہیں کر سکتا۔ رشید اور وحید مذکورہ مقدس اور عظیم ہستی سے ملاقات کرانے کا وعدہ کر کے خاموش ہو گئے، گویا وہ اپنا وعدہ بھول چکے تھے۔ وہ جبار سے نظریں چرانے لگے اور جبار کے اشتیاق میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ان دونوں کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، لیکن دونوں ہاتھ نہیں آ رہے تھے۔ اس نے ان دونوں کا پتہ بعض دوسرے لوگوں سے بھی پوچھا، کیا آپ لوگ رشید اور وحید کا پتہ بتا سکتے ہیں؟ ایک بزرگ نے جواب دیا، برخوردار، وہ بہت مصروف رہتے ہیں، اس لیے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کن خدمات کی انجام دہی میں کہاں گئے ہوئے ہیں۔ جبار نے پوچھا، ان دونوں کے سپرد کس قسم کے خدمات ہیں اور وہ کس کی خدمات انجام دیتے ہیں؟ صاحبزادے، غیر ضروری باتوں سے پرہیز کرو، میں جو کچھ بتا سکتا تھا بتا چکا ہوں، اب اور ٹر مت کرو ورنہ اپنا سر گھوم جائے گا۔ جبار نے کہا، سر تو اپنا بھی گھوم جاتا ہے، میں تم لوگوں کا مہمان ہوں اس لیے خیال کر رہا ہوں۔ بڑے میاں جاؤ، میں نے معاف کر دیا تمہیں۔ بڑے میاں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ جبار کے ایک ہاتھ رسید کر دیا۔ یہ ہاتھ اتنا سخت تھا کہ جبار چکرا کر گر پڑا۔ جبار میں سویا ہوا وحشی جاگ اٹھا۔ وہ پھرتی سے اٹھا اور بڑے میاں کو ایک مکہ رسید کر دیا۔ یہ مکہ بڑے میاں نے اپنے ہاتھ پر روک لیا اور جبار کو دل ہی دل میں یہ اعتراف کرنا پڑا کہ بڑے میاں کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ پھر جبار نے ان پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے، مگر بڑے میاں نے ہر وار خالی جانے دیا۔ جبار حیران تھا کہ یہ کیسا بوڑھا ہے جس میں جوانوں سے زیادہ چستی پھرتی اور چالاکی ہے، اور اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ بڑے میاں کے چہرے پر پریشانی یا گھبراہٹ نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی تھی۔ جبار نے جب بڑے میاں کو زیر کرنے کی ہر ممکن کوشش کو ناکام پایا تو بڑے میاں نے ہنس کر پوچھا، صاحبزادے بس یا کچھ اور؟ جبار کو اپنی ناکامی کی خجالت نے بہت زیادہ مشتعل کر دیا تھا۔ وہ چیخنے لگا، بوڑھے، میں تیرا خون پی جاؤں گا۔ بڑے میاں نے مسکرا کر جواب دیا، جب میں اپنا خون پینے دوں تب تو پیے گا۔ جبار نے شاید آخری بار بڑے میاں پر بھرپور وار کیا تھا۔ اس نے جھک کر بڑے میاں کے پیٹ پر مکہ مارنا چاہا، لیکن بڑے میاں فوراً ہی پیچھے ہٹ گئے۔ جبار کا وار خالی گیا اور وہ اپنی جھونک میں خود ہی گر گیا۔ بڑے میاں کو ہنسی آئی، بولے، جب میں تیری جیسی عمر میں تھا میں بھی اتنا ہی جذباتی اور اجڑ تھا۔ میں اپنے آگے کسی کو دیکھ ہی نہیں سکتا تھا، کسی کو برداشت ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر میں نے وہ کام کرنا شروع کر دیا جس کا تجھے کوئی علم نہیں۔ بہرحال صاحبزادے، زیادہ گرمی دکھانے کی ضرورت نہیں۔ زندگی میں ہار جیت کا سلسلہ لگا ہی رہتا ہے۔ ہمیشہ جیت ہی جیت رہے تو زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے۔ اس میں ہار کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جیت کی لذت بہت مزے کی ہوتی ہے، لیکن ہار میں بھی ایک مزہ ہوتا ہے، تکلیف دہ مزہ، کسک، افسوس اور کرب کی لذت ہوتی ہے، اور ہر بار آدمی کی صلاحیتوں، ولولوں اور حوصلوں میں اضافہ کرتی رہتی ہے۔
جبار کو یہ احساس ہو گیا کہ بڑے میاں کو زیر کرنا ناممکن ہے۔ اسے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تھکا تھکا سا بڑے میاں کی طرف دیکھنے لگا۔ آہستہ سے کہا، بڑے میاں، تم بھاگ جاؤ میرے سامنے سے، ورنہ پتھروں سے تمہارا سر توڑ دوں گا۔ بڑے میاں ہنسنے لگے۔ جب تو ہاتھ پاؤں سے نہیں جیت سکا تو پتھروں کی بات کرنے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ تو مجھ سے کسی طرح بھی نہیں جیت سکتا۔ جبار کو اپنی شکست کا بڑا احساس تھا۔ وہ بڑے میاں کے پاس سے ہٹ آیا۔ جب وہ اپنے خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا رشید اس کا انتظار کر رہا تھا۔ جبار نے پوچھا، میں نے تم دونوں کو بہت تلاش کیا، کہاں چلے گئے تھے؟ میں تو یہاں سے تھک چکا ہوں۔ رشید نے جواب دیا، میں تجھے اس مقدس ہستی سے ملانا چاہتا ہوں، بس اس مقصد سے۔ جبار نے پوچھا، پھر کب ملواؤ گے؟ شاید کل ہی، امید تو یہی ہے۔ اس کے بعد رشید ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا اور گھما پھرا کر پوچھا، جبار ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ پوچھو، کون سی بات جاننا چاہتے ہو؟ میں تجھے ہلاکو خان کے لشکر لے جانا چاہتا ہوں۔ مگر کیوں؟ وہاں کیوں جانا چاہتے ہو؟ رشید نے جواب دیا، میں وہاں تنہا نہیں جانا چاہتا، میرے ساتھ تم بھی ہوگے اور شاید وحید بھی ہوگا۔ مجھے وہاں کیوں لے جاؤ گے؟ اس لیے کہ میں تاجر کی اس حسین لڑکی کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ مجھے میرے شیخ نے یہ حکم دیا ہے کہ میں جبار کی محبوبہ کو جلد از جلد وہاں سے نکال لاؤں۔ آج میں اس تاجر کے پاس جانا چاہتا تھا۔ اگر میں تمہارے ساتھ ہلاکو خان کے لشکر میں جاؤں گا تو کیا پہچان لیا جاؤں گا؟ اس لیے میرا وہاں جانا کسی طرح بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ رشید نے جواب دیا، بہرحال میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں اور میں اپنے فیصلوں سے پھرنا نہیں چاہتا۔ کیا وحید بھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ ہو سکتا ہے، ابھی میں خود بھی نہیں جانتا کہ وہاں کون کون جائے گا۔ جبار رشید سے اس خطرناک بوڑھے کا ذکر کرنا چاہتا تھا، مگر اپنی شکست کو سوچ کر رہ گیا۔ تو تیار رہ، ہو سکتا ہے ہمارا آج ہی ہلاکو خان کے لشکر میں جانا ہو جائے، اس لیے تو ہر وقت تیار رہ۔ رشید یہ کہہ کر چلا گیا اور 2 گھنٹے بعد پھر آیا۔ اس وقت تک جبار نے جانے کی کوئی تیاری نہیں کی تھی۔ رشید کو اس کا یہ تساہل پسند نہیں آیا۔ بولا، میں تو یہی چاہتا تھا کہ تو اپنی منزل مقصود کو پہنچے، مگر تو معلوم نہیں کیوں بہت سست ہو گیا ہے۔ جبار نے جواب دیا، رشید معلوم نہیں تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو۔ تاجر مجھے پہچان لے گا اور پھر میں کبھی بھی وہاں سے واپس نہیں آ سکوں گا۔ رشید ہنسنے لگا، تو کچھ بھی نہیں جانتا۔ ہم تجھے جس لباس اور وضاقتہ میں لے جائیں گے اس میں تاجر تجھے پہچان ہی نہیں سکے گا۔ جبار نے تھک ہار کر کہا، اچھا اگر تو بزید ہے تو میں تم دونوں کے ساتھ چلوں گا، لیکن… رشید نے ہاتھ کے اشارے سے اپنے پیچھے آنے کا حکم دیا اور خود آگے آگے چلتا رہا۔ یہ دونوں خیمے سے نکل کر ایک ساتھ چلنے لگے۔ دونوں بستی سے نکل کر پہاڑی راستوں پر چلنے لگے، پرپیچ لہراتے ہوئے راستوں پر، یہاں تک کہ یہ ایک سنگین عمارت میں داخل ہو گئی جس کی دیواریں بڑی موٹی موٹی چٹانوں سے کھڑی کی گئی تھیں۔ عمارت کا دروازہ اتنا بڑا اور مضبوط تھا کہ اسے ایک آدمی نہیں کھول سکتا تھا۔ جب یہ دونوں اس عمارت کے دروازے پر پہنچے تو وہ کھلا ہوا تھا۔ جبار اندر داخل ہوا اور یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہاں ہر طرف وحشت اور ویرانی برس رہی تھی۔ عمارت کے اندر چھوٹے چھوٹے حجرے نما مکانات کا سلسلہ دور تک چلا گیا تھا۔ دونوں ان سلسلوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جہاں اس عمارت کا واحد شاندار مکان سر اٹھائے کھڑا تھا۔ مکان کا سیاہ دروازہ دونوں ستونوں کے درمیان ایسا لگتا تھا گویا انہوں نے دروازے کو اپنی آغوش میں دبا رکھا ہے۔ کیا یہاں کوئی نہیں رہتا؟ جبار نے پوچھا۔ رشید نے جواب دیا، یہاں لوگ رہتے کیوں نہیں، لیکن یہ لوگ بے ضرورت اپنے حجروں سے نکلتے نہیں ہیں۔ مگر ہم لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس لیے کہ ہلاکو خان کے لشکر میں جانے سے پہلے اپنا حلیہ بدل لیں۔ جبار نے سوچا، یہ میں کس مصیبت میں پھنس گیا۔
مکان میں داخل ہونے کے بعد رشید آوازیں دینے لگا، قاسم کہاں چلا گیا تو؟ کدھر ہے تو؟ ارے کہاں تلاش کروں تجھے؟ کسی نے جواب میں کہا، میں ادھر ہوں، اس جھاڑ فانوس والے کمرے میں۔ رشید آواز کی سمت بڑھا اور جھاڑ فانوس والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہاں ایک عمر رسیدہ شخص دو نوجوانوں کو بنا سوار رہا تھا۔ جبار کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ عمر رسیدہ شخص دونوں نوجوانوں کو بچوں کی طرح کپڑے کیوں پہنا رہا ہے۔ دونوں میں سے ایک نوجوان کا لباس طالب علموں جیسا والا تھا اور دوسرے کا مزدوروں جیسا۔ جبار کو شاید پہلی بار احساس ہوا کہ وہ جن لوگوں میں پھنس چکا ہے وہ بڑے پراسرار لوگ ہیں۔ یہ کون ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ رشید نے عمر رسیدہ شخص سے کہا، ہم دونوں ہلاکو خان کے لشکر میں جانا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں تاجر بنا دو۔ عمر رسیدہ شخص نے جواب دیا، آپ کو ذرا انتظار کرنا ہوگا، ان دونوں کی تیاری میں تھوڑا سا وقت اور لگے گا۔ رشید جبار کو لے کر ایک طرف بیٹھ گیا اور جبار کو سمجھاتے ہوئے کہا، تم کہتے ہو نا کہ تاجر تمہیں پہچان لے گا؟ جبار نے جواب دیا، ہاں وہ مجھے پہچان لے گا کیونکہ میں اس کے ساتھ کافی عرصہ رہ چکا ہوں۔ رشید نے کہا، میں نے اس کا انتظام کر لیا ہے، اب وہ تمہیں نہیں پہچان سکے گا۔ وہ کس طرح؟ اس طرح کہ ہم وہاں تاجروں کے بھیس میں چلیں گے جس طرح یہ دونوں طالب علم اور مزدور کے بھیس میں جا رہے ہیں۔ مگر یہ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ کہیں جا رہے ہیں، مجھے پتہ نہیں۔ جبار نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا اور بولا، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کہاں اور کن لوگوں میں آ گیا ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ خدا کے لیے کچھ بتا دو ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گا۔ جبار، تم جہاں کہیں بھی ہو بہت اچھی جگہ پر ہو، بس تم یہ نہ سمجھ لو کہ اب تم نا آسودہ نہیں رہو گے، جو چاہتے ہو پا لو گے، محرومیوں سے نجات مل جائے گی۔ عمر رسیدہ شخص دونوں نوجوانوں کو تیار کر چکا تھا۔ اب اس نے رشید اور جبار کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ رشید نے جبار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اسے جلد سے جلد تاجر بنا دو، اس کے بعد مجھے تاجر بنا دینا۔ عمر رسیدہ شخص نے کہا، ابھی کچھ دیر پہلے وحید بھی تاجر بن کر کہیں گیا ہے۔ رشید نے جواب دیا، ہاں اسے بھی ہمارے ساتھ ہی جانا ہے۔ عمر رسیدہ شخص نے ان دونوں کو تاجر بنانا شروع کر دیا۔ لمبی ابا پر نہایت قیمتی قسم کی پگڑی پہنا دی اور اس پگڑی کے اوپر قیمتی موتیوں کی لڑیاں پھنسا دیں۔ ایک رومال چھانے پر ڈال دیا اور پاؤں میں قیمتی چپل پہنا دی، بالوں میں تیل ڈالا اور پوشاک کو خوشبویات سے تر کر دیا۔ تقریباً یہی لباس اور چیزیں رشید کو بھی دے دی گئیں۔ دونوں نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنا اپنا حلیہ دیکھا تو خود کو پہچان نہ سکے۔ جبار کو اپنا تبدیل شدہ حلیہ دیکھ کر زیادہ حیرت ہوئی، لیکن وہ بار بار ایک ہی سوال سے پریشان ہو رہا تھا۔ اس کے پاس اپنے اس سوال کا کوئی معقول جواب نہیں تھا۔ تیاری کے بعد یہ دونوں اس پتھریلی عمارت سے نکل کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ یہاں ایک طرف کچھ دور ایک شخص دو گھوڑے لیے کھڑا تھا۔ رشید نے جبار سے کہا، یہ دونوں گھوڑے ہم دونوں کے لیے آئے ہیں، آؤ ان پر بیٹھ کر سیر و تفریح کریں۔ رشید نے گھوڑے کی پشت پر بیٹھتے ہوئے کہا، وحید ہمیں ہلاکو خان کے آس پاس کہیں مل جائے گا۔ جبار نے پوچھا، اگر ہمیں تاجروں کے بھیس میں ہلاکو خان کے لشکر میں چلنا ہی ہے تو اس کے لیے اتنا طویل راستہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ احتیاط کا دامن کبھی اور کہیں بھی نہیں چھوڑتے۔ رشید کے بعد جبار بھی گھوڑے پر بیٹھ گیا اور پھر یہ دونوں ہلاکو خان کے لشکر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہلاکو خان نے مشرق کے ایک وسیع و عریض میدان میں خیمے نصب کرا دیے تھے۔ کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد جب یہ دونوں ہلاکو خان کے لشکر کے سامنے پہنچ گئے تو یہیں پر وحید بھی مل گیا۔ اس کا لباس اور وضع قطع بھی تاجرانہ تھا۔ رشید نے پوچھا، وحید تم نے یہاں پہلے آ کر کچھ فائدہ اٹھایا یا ہمارا ہی انتظار کرتے رہے؟ وحید نے جواب دیا، میں نے یہاں آتے ہی اس تاجر کا پتہ چلا لیا ہے جس کے پاس جبار والی کنیز ہے۔
وہاں منگول بلا تکلف ادھر سے ادھر گھوڑے دوڑاتے پھر رہے تھے۔ وحید نے ایک منگول کا راستہ روک لیا اور اسے ایرانی ساخت کی 2 خوبصورت پلیٹیں رشوت میں دیں۔ منگول بہت خوش ہوا اور پوچھا، کیا بات ہے؟ کسی نے تم تینوں کو ستایا ہے؟ وحید نے کہا، ہم ایک اصفہانی تاجر سے ملنا چاہتے ہیں۔ منگول نے ہنس کر جواب دیا، وہ اصفہانی تاجر جو عورتوں اور لڑکیوں کی خرید و فروخت کرتا ہے اور اس وقت اس کے پاس کئی کنیزیں ہیں۔ ہاں ہاں وہی، وحید نے کہا۔ منگول نے اشارے سے ساتھ چلنے کو کہا۔ دور، کافی دور، جہاں ایک برساتی نالے پر چھوٹا سا لکڑی کا ایک پل تعمیر کیا گیا تھا اور جس کے سامنے ایک مسجد بھی تھی، یہاں تاجر کا شاندار خیمہ تھا۔ اس جگہ کو دیکھتے ہی جبار پہچان گیا۔ ایک بار وہ یہیں سے بھاگ کر وحید اور رشید کے پاس پہنچا تھا۔ منگول نے ان تینوں کو اصفہانی تاجر کے خیمے کے سامنے کھڑا کر دیا اور بولا، اب اپنا کام ختم، تمہارا شروع۔ وحید نے خیمے کے در پر دستک دی۔ اندر سے ایک غلام نمودار ہوا اور پوچھا، آپ کسی سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں؟ اصفہانی تاجر سے۔ میں نے سنا ہے اس کے پاس خوبصورت ترین کنیزیں ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان میں سے چند کنیزیں میں بھی خرید لوں۔ غلام نے جواب دیا، ہاں بس میرا آقا آنے والا ہے، اس وقت تک ملحقہ خیمے کے سائبان تلے بیٹھ جاؤ۔ تینوں بے تکلف ہو کر بیٹھ گئے۔ غلام ان کے روبرو کھڑا ہوا تھا۔ وحید نے غلام سے پوچھا، بیٹے ذرا ایک بات تو بتانا، ہم لوگ جیسا کہ تم خود بھی جان چکے ہو، ہم تینوں کنیزیں خریدنے آئے ہیں، کہیں میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ غلام نے جواب دیا، یہاں تو ایک سے ایک کنیز موجود ہے، آپ لوگ اگر انہیں دیکھنا چاہیں تو میں دکھا سکتا ہوں، مگر کاروباری باتیں انہی سے ہوں گی۔ رشید نے کہا، اچھا پہلے دکھا دو، جب تک بیکار بیٹھے ہیں یہی کام ہو جائے گا۔ غلام نے ان تینوں کو کنیزوں والے خیمے میں پہنچا دیا۔ رشید اور وحید نے جبار کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں سوال کیا، کہاں ہے وہ تیری پسندیدہ کنیز؟ جبار ان کنیزوں میں اپنی محبوبہ کو تلاش کر رہا تھا۔ اچانک ایک کنیز دوسری کنیزوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتی ہوئی ان تینوں کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس نے ان تینوں کو بڑے غور سے دیکھا اور پوچھا، تم لوگ یہاں کیا کر رہے ہو؟ رشید نے ازراہ مزاح کہا، ہم تینوں تجھے خریدنے آئے ہیں۔ اتنے میں جبار نے اس لڑکی کی طرف اشارہ کر دیا اور رشید کے کان میں چپکے سے کہا، دوست یہی ہے وہ لڑکی، میں نے اسے اچھی طرح پہچان لیا ہے۔ رشید نے لڑکی سے پوچھا، لڑکی کیا تو بتا سکتی ہے اب تیری عمر کیا ہے؟ لڑکی نے منہ پھیر کر جواب دیا، کسی عورت کی عمر پوچھنا بد تہذیبی میں داخل ہے۔ رشید کھسیا گیا، بات کو بناتے ہوئے کہا، میں نے تو رسماً یہ سوال کیا تھا، اگر آپ کو میرا یہ سوال ناگوار گزرا ہے تو میں معافی کا طلبگار ہوں۔ اتنے میں غلام بھاگا ہوا آیا اور تینوں سے کہا، آپ تینوں نے انہیں دیکھ لیا، اب یہاں سے ہٹ چلیے کیونکہ اصفہانی تاجر بس آنے ہی والا ہے۔ یہ تینوں وہاں سے ہٹ کر مہمانوں والے خیمے میں چلے گئے۔ اتنے میں وہ اصفہانی تاجر بھی پہنچ گیا۔ غلام نے تینوں کا تعارف کروا دیا، تینوں تاجر ہیں اور چند کنیزیں خریدنے آئے ہیں۔ تاجر نے پوچھا، پھر انہیں کنیزوں کی شکلیں بھی دکھا دی ہیں یا نہیں؟ شکلیں تو دکھا دی ہیں، بات البتہ نہیں ہو سکی۔ تاجر نے تینوں سے پوچھا، صاحبان کیا آپ نے جملہ کنیزوں کو اچھی طرح دیکھ لیا ہے؟ رشید نے جواب دیا، ہاں خوب اچھی طرح دیکھ لیا، ان میں بس ایک کنیز پسند آئی ہمیں۔ تاجر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر جیسے اس کا معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ یہ تینوں تاجر کے ساتھ ایک بار پھر کنیزوں والے خیمے میں پہنچ گئے۔ رشید نے مطلوبہ کنیز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہمیں یہ کنیز پسند آئی ہے، بس اس کے دام بتا دیجئے۔ تاجر کچھ دیر کھڑا سوچتا رہا اور پھر جواب دیا، بس یہی ایک کنیز درکار ہے اور کچھ نہیں۔ سرے دست تو بس یہی کنیز درکار ہے، بقیہ کے لیے پھر کسی دن بات ہو جائے گی۔ اس کنیز کی قیمت 5000 درہم ہے۔ رشید نے زیر لب دہرایا، 5000 درہم،
یا اس سے کمی بھی ہو سکتی ہے؟ میں نے بالکل مناسب قیمت بتائی ہے، اس میں کمی کی ذرا سی بھی گنجائش نہیں، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ رشید اور وحید نے ایک دوسرے کی صورت دیکھی اور نظروں ہی نظروں میں کچھ طے پا گیا۔ رشید نے تاجر سے کہا، مجھے اس بھاؤ میں یہ لڑکی منظور ہے، سودا ہو گیا، میں کل اسے لے جاؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 50 درہم تاجر کے ہاتھ دے دیے۔ یہ بیانہ ہے، سودا ہو گیا، اور یہ کنیز تیرے پاس میری امانت ہے، خبردار جو امانت میں خیانت کی کسی نے۔ تاجر نے 50 درہم تو لے لیے، مگر منہ بناتے ہوئے کہا، سودا اس طرح نہیں ہوتا، جب کنیز خریدنے نکلے تھے تو رقم بھی لے کر نکلے ہوتے۔ رشید نے جواب دیا، قبلہ آپ پریشان بالکل نہ ہوں، میں اس شہر کا کھرا آدمی ہوں، جھوٹ، دغا، فریب اور مکر سے کام کبھی نہیں لیتا، بس ذرا رقم کی بات تھی، مجھے رقم کی فکر تھی، اور اللہ نے چاہا تو کل تک آپ سے ہم نمٹ جائیں گے۔ اچانک تاجر کی نظر جبار پر پڑ گئی۔ وہ شکل دیکھ کر چونکا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھنے لگا۔ جبار ڈر گیا۔ تاجر نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کا یہ ساتھی کبھی بات نہیں کرتا، جب سے آیا ہے چپ چاپ بیٹھا ہے۔ وحید نے جواب دیا، جناب والا یہ گونگا ہے، اسے تجارت سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے، ہم لوگوں کو ادھر آتے جو دیکھا تو یہ خود بھی میرے پاس آ گیا اور ساتھ چلنے کی ضد کرنے لگا۔ تاجر نے پوچھا، جب کل یہ آیا تھا؟ کل نہیں، شاید پرسوں۔ وحید نے تردید کی، یہ کل تو کل ادھر کبھی بھی نہیں آیا۔ تاجر نے جبار کو چھیڑ دیا، ارے بھائی تم بولتے کیوں نہیں؟ وحید نے کہا، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے اس گونگے کو نہ چھیڑیں۔ تاجر نے کہا، آپ لوگ یہیں اسی شہر میں آئے ہیں یا کہیں اور سے؟ ہم لوگ اسی شہر سے آئے ہیں۔ اچھا پھر اجازت دیجیے۔ تاجر نے ایک بار پھر جبار پر غور کیا اور بولا، صاحبان آپ مانیں یا نہ مانیں، میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، آپ لوگ بس تھوڑی دیر اور رک جائیے، بڑا کرم ہوگا۔ تینوں رک گئے۔ تاجر نے کہا، میرے پاس ایک نوجوان تھا، معلوم نہیں کس طرح اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور یہ کنیز جس کا معاملہ آپ نے کیا ہے وہ اس کنیز پر عاشق ہو گیا۔ ہم لوگوں نے بمشکل اسے قابو میں کیا ہے اور پکڑ کر ایک خیمے میں قید کر دیا، اور پھر اللہ جانے وہ معلوم نہیں کس طرح فرار ہو گیا۔ وہ میرا غلام تھا، میں نے سوچا تھا اسے اچھے داموں بیچ کر کچھ نفع کما لوں گا، لیکن وہ تو اصل بھی چلی گئی۔ تو یہ تھا وہ واقعہ۔ آپ کے اس تیسرے ساتھی کو جو میں نے دیکھا تو میں چونک پڑا، وہ اس کا ہم شکل تھا، ہو بہو اسی جیسا۔ میں تو یہ سمجھا کہ شاید وہی آ گیا ہے میرے سامنے۔ جبار کی حالت ہی غیر ہو گئی، اس کا وہاں کھڑا رہنا دشوار ہو گیا۔ وحید نے کہا، اچھا جناب سن لی آپ کی دلچسپ داستان، اب تو اجازت ہے؟ تاجر نے جواب دیا، اجازت؟ مگر یہ تو فرمائی کل کس وقت تک آپ تشریف لائیں گے؟ بس اسی وقت تک، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ بہتر ہے، اللہ نے چاہا ہم وعدے پر پورے اتریں گے۔ اور پھر یہ تینوں وہاں سے چلے گئے۔